ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد طارق۔ الحمدللہ، جس طرح کل ہم نے تختی نمبر 6 میں پوری 5 تختیوں کی مشق اس میں کی اور اس میں ہر چیز کو واضح کیا کہ ہم زبر کو کیسے پڑھیں گے، حروف مدہ کو کیسے پڑھیں گے، کھڑا زبر کھڑا زیر کو کیسے پڑھیں گے، حروف لین کو کیسے پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں تختی نمبر 6 میں آپ نے مشق کے ذریعے پہچان لیا۔ اب یہاں پر جو سبق ہے تختی نمبر 7 تنوین۔ تختی نمبر 7 تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ بہت آسان ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ ان کو پڑھنا ہے جیسے اگر حمزہ کے اوپر، با کے اوپر، تا کے اوپر اگر آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، دیکھیں ان بن تن، اس کے اندر ایک نون کی آواز آ رہی ہے، جیسے گھنٹی میں آتی ہے ٹن ٹن ٹن، دیکھیں ایک نون کی آواز آتی ہے نا، اسی طرح تنوین میں بھی نون کی آواز آئے گی، ان بن تن سن، یہ ایسے سن جن۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب یہاں پر حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہجے کیسے کرنا ہے، لیکن ہجے کرنے میں عامتاً اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب یہاں پر آتے تو پڑھتے با الف 2 زبر بن، ایسا پڑھتے، حالانکہ یہ ہجے کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ایسا ہجے کرنا غلط ہے۔ کیوں کہ یہ الف جو آ رہا ہے اس کا قاعدہ بعد میں آئے گا وقف کے بیان میں، یہ الف کیوں لایا گیا ہے آپ کو انشاءاللہ وہاں بتایا جائے گا، لیکن یہاں پر آپ جب ہجے کریں گے تو آپ کو ہجے کرنا ہے ڈائریکٹ ایسے ہی، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، سا 2 زبر سن، آپ ایسے ہجے کریں گے، الف نہیں پڑھیں گے، با الف 2 زبر بن، ایسے ہجے مت کرنا، ہمیں ہجے کرنا ہے تو ڈائریکٹ با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن۔ اسی طرح حمزہ 2 زیر ان، با 2 زیر بن، تا 2 زیر تن، سا 2 زیر سن۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ تختی نمبر 1 میں، تختی نمبر 7 میں تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اب 2 پیش کی مثال دیکھو، حمزہ 2 پیش ان، با 2 پیش بن، تا 2 پیش تن، سا 2 پیش سن۔ اسی طرح آپ کو ایک نون کی آواز آئے گی تنوین میں، ان ان ان، بن بن بن، تن تن تن، سن سن سن، یعنی زبر آئے تو ان، زیر آئے تو ان، اور 2 پیش آئے تو ان، اس طرح ہم تنوین کو پڑھیں گے۔ تو اب تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی تختی نمبر 7 کی۔ اب چلتے ہیں ہم تختی نمبر 8 میں، یہ بہت آسان ہے۔ اب تختی نمبر 8 میں تنوین و نون ساکن، ٹھیک ہے، تنوین و نون ساکن۔ اب اس قاعدے میں بیان کر رہے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب نون ساکن کیا یہ سمجھو، جس نون پر جزم ہو، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ کلیئر؟ یہ نون ہے، اس کے اوپر جزم آ گیا، کیا بن گیا؟ نون ساکن۔ اب تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، اب یکساں سے مراد کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔
جیسے یہاں پر تا دو زبر تن، اب یہاں پر آ جاؤ تا نون زبر تن، دیکھو دونوں کی آواز یکساں ایک جیسی، صرف فرق کیا ہے، لکھنے میں فرق ہے کہ یہاں پر تا کو دو زبر سے لکھا گیا اور یہاں پہ نون ساکن آ گیا، صرف یہ فرق ہے لکھنے میں، تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تن تن۔ اسی طرح اب یہاں پہ کر دیں گے تا دو زیر تین، تو یہاں پہ آ جائے گا تا نون زیر تین، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن۔ کلیئر؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات اتنی ہی سمجھنا ہے کہ صرف لکھنے میں فرق آئے گا، پڑھنے میں فرق نہیں آئے گا۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کو مثال میں لے کے جاؤں گا۔ اب اسی طرح جیم دو زبر جن، جین نون زبر جن، سین دو زبر سن، سین نون زبر سن۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب اسی طرح آپ کو خالی سمجھنا ہے کہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے، آواز دونوں کی سیم ہے لیکن لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آدن، دیکھیں عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، آدن، سو ان، قریب، فمن۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ آدن، اب فمن والی مثال میں آپ کو یہاں پہ دے رہا ہوں، فمن، دیکھیے یہاں پر تنوین ہے اور یہاں پہ کیا ہے، نون ساکین۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں پر بھی دال دو زبر دن آواز آ رہی ہے نون کی، اور یہاں پہ من اس کی بھی آواز آ رہی ہے، سوال کرنے والے سوال اگر کر لیا آپ سے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، پھر آواز تو دونوں کی سیم ہے، فرق کیا ہوا؟ تو ہمیں آسان جواب یہ دینا ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، فرق صرف دونوں کے لکھنے میں ہے۔ یہاں پر یہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ لکھا جا رہا ہے اور یہ نون ساکن ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو آدن، سو ان، قریب، فمن، عظیم، کن، مرض، رسول، شیئا، غشاوۃ، غاسق، ہدن۔ تو اس طرح آپ جب پڑھیں گے تقسیم نمبر 8 کو تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ کہاں پر نون ساکن ہے اور کہاں پر تنوین ہے۔ بس اس سبق میں اتنی ہی بات ہے کہ آپ کو صرف سمجھنا ہے کہ تنوین کیا ہے اور نون ساکن کیا ہے۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ترتیب پڑھتے ہیں تو اس چیز کو عمل میں کس طرح لانا ہے کہ جب آپ کسی تختی کو پڑھ رہے تو اس چیز کو دیکھو کہ وہ قاعدہ وہاں دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے، کیونکہ نورانی قاعدے کا حسن یہی ہے لکھنے کا کہ جو بھی آپ قاعدہ پڑھتے ہو اس قاعدے کو اس کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور ہر مثال میں کوئی نہ کوئی آپ کو قاعدہ ملے گا جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے، اور پھر تختی نمبر 1 سے لے کے تختی نمبر 6 تک آپ نے جو بھی پڑھا وہ پورا نچوڑ تختی نمبر 7 میں آئے گا، پھر 7 کا پورا 8 میں آئے گا، 8 کا پورا 9 میں آئے گا، 9 کا پورا 10 میں آئے گا۔ یہ ترتیب سے نورانی قاعدہ لکھا گیا ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے، کوئی بھی کنفیوز نہیں ہوتا ہے۔ آپ جتنا پڑھو گے آپ کو اتنا ہی یاد کرنا ہے، آگے جب بڑھتے چلے جاؤ گے تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ تو آج کا سبق یہ تھا، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جس نون پر جزم اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔